شاہین صاحب دوسرے ٹاپک کی طرف، پاکستان تحریک انصاف میں دھڑوں کی خبریں بڑے عرصے سے آ رہی تھی اور بہت سارے جو باقی سیاستدان ہیں، جو انڈیپینڈنٹ سیاستدان ہیں، وہ تو کہہ ہی رہے تھے کہ جی پاکستان تحریک انصاف میں دھڑے بندی ہونے والی ہے. ابھی رؤف حسن صاحب کے ساتھ جو علیمہ خان صاحبہ کا کنورسیشن ہے، کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دو دھڑے ہیں؟ اور اگر دو دھڑے ہیں تو یہ کشمکش کے اندر پارٹی ڈیمیج ہوگی الٹیمیٹلی. کون سا دھڑا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علیمہ باجی کا سیاست میں کیا عمل دخل ہے. نمبر 2، بشرا بی بی کا پارٹی کے اندر کیا عمل دخل ہے؟ ہماری کوئی وراثتی پارٹی تو ہے نہیں. ان دونوں ہماری بہنوں کا سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ دھڑے بندی ہے، پچھلے سال انہوں نے کنگز پارٹیاں بنا کے دیکھ لیا، جہانگیر ترین کی پارٹی کو بھی دیکھ لیا، آئی پی پی کو بھی دیکھ لیا، محمود خان اور پتہ نہیں پرویز خٹک کی پارٹی بھی دیکھ لی، اور پتہ نہیں کتنی پارٹیاں بنائی. صاحب تو پھر علیمہ خان صاحبہ نے ایک تو یہ آپ نے ابھی کنورسیشن سنی یا دیکھی، یہ کنورسیشن کرنا یا رؤف پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے، اتھینٹسٹی کیا ہے. فیئر انف. انہوں نے جلسہ ملتوی ہونے کے بعد آ کر باقاعدہ بات کی، اس کی تو اتھینٹسٹی ہے نا، وہ تو باقاعدہ طور پر انہوں نے خود آ کر بات کی ہے، اس کے اندر تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. دیکھیں علیمہ باجی نہیں، یہ سیاست میں انٹرونشن نہیں ہے. علیمہ باجی بہن ہیں عمران خان کی، ان کو کنسرن اپنے بھائی کی زندگی، اپنے بھائی کی ریلیز سے ہے. یہ ہے ان کا ایک سبجیکٹ. اور یہ جو ہمارا جلسہ ہے اس کا فرسٹ ٹاپک تھا ریلیز عمران خان. تو ان کا کنسرن ہے، ان کا کنسرن سیاست سے نہیں ہے، ان کا کنسرن اپنے بھائی کی زندگی، لائف اینڈ لبرٹی سے ہے. تو اس لحاظ سے ان کا کنسرن ہے، اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. پارٹی میں بہت بڑی پارٹی ہے، کس کو نہیں پتا. پارٹی کے اندر جتنے اختلاف کی خبریں سنیں، جتنی خبریں بنانے کی کوشش کی، نکالنا ہی نہیں چاہتے خان صاحب کو جیل سے باہر، اور یہ تو سارے خانہ تو کل آ کے علیمہ باجی نے آ کے اناؤنس کر دیا. انہوں نے خود کہا کہ جی ہاں جی عمران خان صاحب کے حکم سے یہ جلسہ منسوخ ہوا ہے، اور اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب 8 سپٹمبر کو جلسہ ہوگا، سب لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اور خان صاحب نے کہا ہے اگر میری طرف سے بھی کوئی آ کر کہے کہ یہ جلسہ منسوخ کرنا ہے تب بھی آپ نے نکلنا ہے باہر. تو وہ کلیئرٹی ہو گئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن وہ والا پوائنٹ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ لیڈرز نہیں نکلنے دینا چاہتے. خان صاحب کیوں نہیں نکلنے دینا چاہتے؟ لیڈرز نے سن لیں، ان کی ایک رائے تھی پہلے، اس لیے کہ جب انہوں نے سنا کہ جلسہ کینسل ہوگا، نہیں چینج ہوگی نا. کل جا کر انہوں نے خود کہا کہ خان صاحب کا فیصلہ تھا اس لیے چینج ہوا. خان صاحب کا سنیں، خان صاحب کا اگر فیصلہ نہ آتا تو جو حالات ہمارے بنے ہوئے تھے، یقین کریں نہ صرف بہت بڑا جلسہ ہوتا بلکہ ہر گلی محلے ہر روڈ کے اوپر جلسہ ہوتا. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس قدر لوگ نکلے ہوئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، کم سے کم میں خود گواہ ہوں. وہ آئے ہوئے تھے 2 دن پہلے، کچھ 1 دن پہلے آلریڈی موجود تھے. کہاں سے آئے ہوئے تھے؟ پورے پاکستان سے. انٹرسٹنگ. مطلب بیرسٹر دانیال اس بار این او سی واپس لے لیں گے؟ کوئی اس طرح کے دوبارہ کے امکانات تو نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تیار بیٹھے تھے، پھر آپ پہ الزام لگ جائے گا کہ آپ لوگ جو ہے نہیں کرنے دینا چاہ رہے ہیں جلسہ، ڈرے ہوئے ہیں آپ لوگ. دیکھیں ہم نے تو پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ جلسہ اپنا کریں، لیکن جب سیکیورٹی اور سری لنکن جو کرکٹ ٹیم آئی ہوئی تھی اس کی وجہ سے، اور خاص طور پر سیکیورٹی کے تھریٹس تھے، تو دا لا انفورسنگ ایجنسیز ہیڈ ٹو گیو این آلٹرنیٹ ڈیٹ اینڈ این آلٹرنیٹ پلان. جہاں تک جلسے کی بات ہے وہ ان کا حق ہے، جلسہ کرنا ان کا حق ہے، جلسہ کرنا ان کا حق ہے. اور جہاں تک ہمارا آئینی حق ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ دا سیفٹی سیکیورٹی آف پیپل آف اسلام آباد اینڈ راول پنڈی. یہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا ایٹ اینی کاسٹ کہ کوئی آ کے جلاؤ گھراؤ کرے، کوئی سول نافرمانی ان کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا، باقی سب کو الاؤ کیا جا سکتا ہے بیرسٹر دانیال، بیکاز سب نے اپنے اپنے جلسے دھرنے اور احتجاج کیے ہیں. دیکھیں جو بھی کرے گا اور جنہوں نے کیے ہیں ان کو they had to face the consequences of the law, they had to face cases and they will face cases. جہاں تک ان کی بات ہے ان کا آئینی حق ہے and they will be allowed to do it. لیکن میں نے آپ کی ایک چیز پہ خالی کامنٹ لازمی کرنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ نے علیمہ باجی اور خان صاحب کی جو مسز ہیں ان کے بارے میں آپ نے بات کی. دیکھیے جو ان کی کنورسیشن جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بڑا کیٹیگوریکل ایک چیز آپ کے سامنے رکھتی ہیں کہ ڈس انفارمیشن سیل جو ان کے اندر چل رہا ہے اور چلاتے رہے ہیں یہ پاکستان کو ویکن کرنے کے لیے، اور آج سے نہیں یہ بڑے عرصے سے اس میں امریکی جرنلسٹ کا سہارا، اس میں آپ پاکستان نان اسٹیٹ ایکٹرز کا سہارا لے کر
آپ نے ہمیشہ کوشش کی کہ یہاں ڈس انفارمیشن سائبر جو لوگوں کو ٹیررزم ختم ہو گیا آپ نے لوگوں کو گالی گلوچ کے اوپر پرووک کیا. بٹ یو ہیو پروف اباؤٹ دیٹ ایز ویل.